السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 16 ہے جی، سورۃ الکہف ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 82 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ ان کے معنی کے متعلق، سے متعلق، کے بارے میں۔ ذی کے معنی والا یا والی، والے۔ القرنین دو سینگ، دو سینگوں والے، لفظی معنی اس کے۔ یہ ان کی کنیت تھی، یا ان کو لوگ ایسے کہتے جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں اوے دو کانوں والے ادھر آؤ۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک صحابی تھے، ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، دو ہاتھوں والے۔ حالانکہ سب کے دونوں ہاتھ ہی ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ کچھ لمبے تھے، اس لیے ان کا نام جو کنیت پڑ گئی تھی ذوالیدین، دو ہاتھوں والا۔ اس سے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں وہ دو کانوں والے ادھر آؤ، حالانکہ سب کے دو کان ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جو تھے اللہ کے بندے ذوالقرنین تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل کہہ دیجئے ساتلو، جلد میں تلاوت کروں گا، پڑھوں گا، علیکم اوپر تمہارے، من ہو اس سے، ذکرن کوئی ذکر، کوئی واقعات۔ ان قریب میں آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ انا، اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے، مکنہ ٹھکانہ دیا، لہو واسس کے، یا قوت دی، تمکنت، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے تمکنت کے معنی طاقت، قوت۔ اس سے لفظ مکنہ، ٹھکانہ دیا ہم نے، قوت دی ہم نے، طاقت دی ہم نے، لہو واسس ذوالقرنین کے، فی الارض بھی زمین کے۔ وآتیناہ، اور بنایا اور دی ہم نے اس کو، من کل شیء، ہر چیز سے، سبباً، استعمال کا ذریعہ یا استعمال کا طریقہ۔ وہ ہم نے ان کو اتنی علم بھی دیا تھا، طاقت بھی دی تھی، اور ہر چیز کے استعمال کا شعور اور علم بھی دیا تھا۔ فَأَتْبَعَ، پس پیچھے چلے ذوالقرنین، سببا، ایک راستے کے۔ سبب کے معنی راستہ بھی ہوتا ہے، سبب کے معنی وجہ بھی ہوتا ہے، اس بات کا کیا سبب ہے کہ یہ ایسے ہو گیا، سبب کے معنی وجہ بھی ہوتا ہے، اور سبب کے معنی راستہ بھی ہوتا ہے، سباباً، راستہ۔ فَأَتْبَعَ، پس چلے وہ، سببا، ایک راستے پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا بلغا، جب وہ پہنچے، مغربا، غروب ہونے کی جگہ، الشمس، حقیقی سورج کے، وجدہا، پایا انہوں نے، ذوالقرنین نے، ہا، اس سورج کو، تغرب، وہ چھپ رہا تھا، غروب ہو رہا تھا، فی عین، بیچ ایک چشمے، حامئۃ، دلدل کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے یہ مغرب کے راستے پر چڑھ پڑے، اور جب آخر پہ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ سورج جو ہے ایک دلدل کے چشمے میں جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، غائب ہو رہا ہے۔ وَوَجَدَ، اور پایا انہوں نے، ذوالقرنین علیہ السلام نے، اندہا، پاس اس چشمے کے، قوماً، ایک قوم کو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس انتہا پر جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کے قریب ایک قوم رہتی ہے۔ قلنا، اللہ فرماتے کہا ہم نے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما، یا، ان، یہ کہ، تعذبا، تو سزا دے، و اما، اور یا، ان، یہ کہ، تتخذا، تو پکڑے، فیہم، بیچ ان کے، حسنہ، نیکی، اچھائی، بھلائی۔ اللہ نے فرمایا یہ قوم دور دراز علاقے جو ہے مغربی، اس دور مغرب میں جو رہتی ہے، یہ بڑے اجاڈ ہیں، جاہل ہیں، ان کی حرکتوں پر آپ کو اختیار ہے کہ ان کو سزا دیں، یا پھر ان کے ساتھ جو ہے آپ نیکی کریں، بھلائی کریں، سزا کی بجائے۔ کہا ذوالقرنین نے، اما، سو، من ظلم، جس نے بھی ظلم کیا، زیادتی کی، فسوف، جلد ہی، نعذبہ، ہم سزا دیں گے اس کو،
ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا کہ آرام سے رہنا ہے، جس نے بھی کوئی زیادتی ظلم کیا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا الی ربہ، طرف اپنے رب کی، جس نے دنیا میں فساد مچایا، ظلم زیادتی کی، تو ہم اس کو یہاں سزا دیں گے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف اٹھایا جائے گا فوت ہونے کے بعد۔ فَيُعَذِّبُهُ، پس وہ رب اس کا عذاب دے گا، اس کو عذابًا نُکرا، عذاب برا۔ ہم جو بھی اس قوم کو کہا کہ جو بھی تم میں سے فساد کرے گا، ظلم زیادتی کرے گا، تو اس کو ہم دنیا میں بھی سزا دیں گے، اور جب وہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے ہاں جائے گا قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے فَيُعَذِّبُهُ، پس اس کو عذاب دے گا۔ کون؟ ضمیر اللہ کے لیے ہے اس کے اندر، پس اس کو اللہ عذاب دے گا، اس شخص کو عذابًا نُکرا، عذاب برا۔ وَأَمَّا أَرْسُ مَنْ آمَنَ، جو شخص ایمان لایا اللہ کی نصیحتوں پر، اللہ کی باتوں پر، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیے نیک، فَلَهُ، پس واسطے اس شخص کے جزاء، بدلہ ہوگا، الحسنى، حقیقی اچھا۔ تو پھر انہوں نے قوم کو کہا کہ یاد رکھو، تم میں سے جو بھی اللہ کی باتوں نصیحتوں پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بدلہ ہے الحسنى، حقیقی بہت اچھا۔ وَسَنَقُولُ، اور جلد ہم کہیں گے، لہو، واسطے اس شخص کے جو نیکی کرے گا، من امرنا، اپنے حکم سے، یسرا، آسان بات، جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا، ایمان لے آئے گا، نیک عمل کرے گا، ہم اس کو جو ہے جو باتیں کہیں گے وہ بڑی آسان ہوں گی ان کے لیے۔ جس طرح نمازی جو ہے ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا آسان کام ہے، لیکن جس نے کبھی نہ پڑھی ہو اس کو کہو جی نماز پڑھ لو، وہ کہنا چھڈو جی تھی تو ویلے ہے کہ وہ پڑھ دیو، سر سے مصروف بندے ہیں، اس کے لیے نماز بہت بوجھل ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وَسَنَقُولُ، اور جلد ہم کہیں گے، لہو، واسطے اس کے، من امرنا، اپنے حکم سے، یسرا، نرم بات، آسان بات، ثم اتبع، پھر وہ پیچھے چلے، سببا، ایک اور راستے کے، مغرب سے پھر وہ مشرق کی طرف چل پڑے، ذوالقرنین جو تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے چلے ایک راستے کے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچے، مطلع، طلوع ہونے کی جگہ، الشمس، حقیقی سورج کے۔ پہلے وہ چلے مغرب میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے، انتہائی مقام پر، اب جو ہے وہاں سے وہ اب مشرق کی طرف چلے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ وہ وجدہا، اور پایا ذوالقرنین نے، اس سورج کو، تطلع، کہ وہ طلوع ہوتا تھا، نکلتا تھا، ظاہر ہوتا تھا، علی قوم، اوپر ایک قوم کے، لم نجعل، نہیں بنایا ہم نے، لہم، واسطے ان کے، من دونہا، سوائے اس کے، سترن، سوائے اس سورج کے، سترن، کوئی پردہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب وہ جب اپنا ذوالقرنین جو ہے انتہائی مشرق میں پہنچے تو اس جگہ پہنچے جہاں سے سورج جو ہے وہ نکل رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا زمین سے، اور اس کے قریب ہی ایک قوم رہتی تھی جس پر جو ہے سورج کی شعاعیں جو ہے وہ ڈائریکٹ پڑتی تھیں، بلا واسطہ سیدھی پڑتی تھی، اور اس سورج کے درمیان، اس قوم کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ والی نہیں تھی جو سورج کی شعاعوں کو جو ہے روک سکے۔ کذالک، اسی طرح یہ حالات تھے، واقعات تھے، وقد احطنا، اور تحقیق گھیر رکھا تھا ہم نے، بما، ساتھ اس کے، جو لدئی ہے، پاس اس ذوالقرنین کے تھا، خبراً، خبروں میں سے، جو خبریں سفر کر کے ذوالقرنین نے حاصل کی ہیں۔ پہلے وہ مغرب میں گئے، وہاں ایک قوم جو ہے اس کو واضح و نصیحت کی، پھر وہاں سے مشرق میں پہنچے جہاں سے سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے، اور پھر ان کو جو ہے
واض و نصیحت کی، تو انہوں نے ذوالقرنین نے، اللہ نے فرمایا کہ ذوالقرنین نے جو بھی علم حاصل کیا ہے اس سفر میں، وہ ہمارے پاس علم جو ہے ہم نے ازل سے وہ علم جو ہے ہم نے جو ہے ہمارے پاس تھا، وہ یعنی آئندہ کا علم ہمارے پاس پہلے ہی تھا۔ ذوالقرنین نے تو سفر کیا تو پتہ چلا کہ انتہائی مغرب میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں ایک قوم رہتی ہے، ان کو واضح نصیحت کی۔ پھر وہاں سے انتہائی مشرق میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچے تو وہاں ایک قوم تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے جو اس سفر میں، خضر علیہ السلام نے، ذوالقرنین جو ہیں انہوں نے جب جو کچھ اس سفر میں علم حاصل کیا، اللہ فرماتے ہیں قد احاطنا، تحقیق میں ہم نے احاطہ کیا تھا، گھیر رکھا تھا، بما ساتھ اس کے لدئی ہے جو پاس اس ذوالقرنین کے تھا، خبروں میں سے۔ ذوالقرنین نے تو سفر کر کے خبریں حاصل کی نا، معلومات حاصل کی نا سورج کے بارے میں، دو قوموں کے بارے میں، لیکن ہمارے پاس یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس علم جو ہے یہ ازل سے تھا، ہم ازل سے جانتے تھے ان سب واقعات کو۔ ثم اتبع، پھر پیچھے چلے وہ ذوالقرنین، سببا، ایک اور راستے میں، پھر مغرب سے جو ہے وہ شمال کی طرف چل پڑے نئے راستے پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جس وقت بالغا، وہ پہنچ گئے، بین، درمیان، سدین، خاص دو دیواروں کے۔ صد کے معنی دیوار، سد سکندری یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو سدین دو دیواریں، اور الف لام لگایا ہے دو خاص دیواریں۔ وہ کوئی اینٹوں کی بنی ہوئی دیواریں نہیں تھیں بلکہ بلند پہاڑوں کی دیواریں تھیں۔ ایک علاقے کو جو ہے پہاڑوں کی سائڈوں نے جو ہے دیواروں نے گھیر رکھا تھا، اور اس علاقے میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے صرف ایک درہ تھا، چھوٹا سا راستہ تھا۔ باقی سارے علاقے کو جو ہے پہاڑوں نے دیوار بن کر جو ہے اس علاقے کو گھیر رکھا تھا، اور اس ایک درے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ پہاڑ بہت بلند تھے کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ کر جو ہے وہ باہر نکل سکیں، اس جو ہے پہاڑوں کی دیواروں نے جو ہے گھیر رکھا تھا جس علاقے کو، اس علاقے میں سے نکلنے کے لیے یا داخل ہونے صرف ایک درہ تھا۔ درہ کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان راستہ، اور کوئی طریقہ نہیں تھا ان کا اس علاقے سے نکلنے کا، کیونکہ اس علاقے کو بڑے بڑے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا۔ اب جب وہ اس درے میں پہنچے، فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جس وقت بالغ وہ پہنچے، بین سدین، درمیان دو خاص دیواروں کے۔ وہ خاص دیواریں وہ تھیں جنہوں نے اس علاقے کو جو ہے بلند پہاڑوں نے جو ہے وہ گھیر رکھا تھا، اور اس کا راستہ جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے دیواروں کے درمیان ایک چھوٹا سا درہ تھا، وہی راستہ تھا اس قوم کے نکلنے کا اور داخل ہونے کا۔ وجدہ، پایا ذوالقرنین نے، من دونہما، ان دونوں دیواروں کے علاوہ، یعنی دونوں دیواروں کے اس طرف، جس طرف سے ذوالقرنین جو ہے وہ گئے ہیں، تو اس طرف جو ہے دونوں پہاڑوں کی دیواروں کے اس طرف سب سے انہوں نے وہ ایک قوم کے پاس پہنچے۔ وجدہ من دونہما، پایا انہوں نے ان دونوں دیواروں کے علاوہ، یعنی اس طرف، قوماً، ایک قوم کو۔ تو جب وہاں پہنچے شمال میں، تو ایسا علاقہ کہ جو کہ بلند پہاڑوں سے جو ہے وہ گھیرا گیا تھا، اور بس درہ تھا نکلنے کے لیے، اور اس درے سے شروع میں جو ہے ایک قوم رہتی تھی۔ لا یکادون، جب ذوالقرنین وہاں پہنچے اس قوم کے پاس، تو اللہ فرماتے ہیں لا یکادون، نہیں وہ قریب تھے وہ لوگ، یفقہون، کہ وہ سمجھ سکیں، قولاً، بات کو۔ ذوالقرنین کی زبان اور تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی، وہ ذوالقرنین کی کسی بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تو قالو، انہوں نے اشاروں کنایوں سے، یہ جیسے بھی ہے، انہوں نے ذوالقرنین جو ہیں ان سے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین،
انا بے شک یاجوج قوم و ماجوج اور ماجوج قوم جو اس علاقے میں رہتی تھی، درے سے اندر بلند پہاڑوں کے گھیرے میں، جس علاقے کو بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا، اس علاقے میں یاجوج اور ماجوج قوم جو ہے، دو قومیں تھیں، وہ رہتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا، جو باہر درے کے باہر تھے بندے، انہوں نے کہا، قوم جو تھی، انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ انا یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج قوم اور ماجوج قوم مفسدون، فساد مچانے والے ہیں، فی الارض، بیچ اس زمین کے۔ انہوں نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، بڑی اجڑ اور جاہل قوم ہے، تو اے ذوالقرنین تو ہمارا کوئی بندوبست کر دو۔ فہل نہ جالو، پس کیا ہم بنا دیں ناکا واسطے آپ کے، خرجن خرچہ، خرچ کے معنی خرچہ، یہ خرچہ یا خرچ کا لفظ ہم نے قرآن پاک سے لیا ہے، اصل لفظ ہے خرج، تو ہم نے اس سے جو خرچ سے خرچ بنا لیا۔ تو کہتے ہیں، وہ قوم کہتی ہے کہ حل، پس کیا نہ جالو ہم بنا دیں ڈاکہ واسطے آپ کے، خرجن خرچ، اللہ اوپر اس کام کے، ان تجعل، یہ کہ تو بنا دے، بیننا درمیان ہمارے، و بینہم اور درمیان ان یاجوج اور ماجوج لوگوں کے، سدن ایک دیوار، صد ایک دیوار، سدین ہم نے پیچھے پڑھا ہے دو دیواریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج قوم جو ہے، یہ ہمیں بڑی تنگ کرتی ہے، انہوں نے فساد مچا رکھا ہے، تو اے ذوالقرنین ہم آپ کو جو ہے پیسے اکٹھے کر کے، چندہ اکٹھا کر کے، خرچ جو ہے جمع کرتے ہیں، تو ان پیسوں سے، خرچ سے ہمارا یہ درہ جو ہے یاجوج ماجوج جس کے اندر رہتی ہے، اس درے میں ایک دیوار بنا دو، کیونکہ وہاں سے آ کر یہ ہمیں بہت ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس لیے یہ درہ جو ہے ان کے لیے بند کر دیں، دیوار بنا کر ہم آپ کو خرچ دیتے ہیں۔ کہا ذوالقرنین نے، ما جو مکنی قوت دی ہے مجھ کو، پیچھے ہم نے لفظ پڑھا مکنہ، ہم نے قوت دی اس کو، طاقت دی اس کو، تمکنت یعنی قوت، طاقت۔ کہا ذوالقرنین نے، ما جو مکنی قوت دی ہے مجھ کو، فی ہے بیچ اس کام کے، ربی میرے رب نے، خیرن وہ بہتر ہے، دیوار بنانے کے لیے جو میرے رب نے مجھے مٹیریل دیا ہے، پتھر وغیرہ یا اور چشمہ، آگے آ جائے گا، لوہے کے ٹکڑے اور چشمہ، پگھلا ہوا چشمہ، تو کہنے لگے کہ جو مجھے اللہ نے دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، یا مٹیریل دیا ہے اس دیوار بنانے کے لیے، وہ بہتر ہے، بس مجھے تم ایسے کرو، فَأَعِینُوا، بس تم اعانت کرو، اعینوا اعانت کرو، مدد کرو، نی میری، بے قوت ساتھ قوت کے، طاقت کے، بس تم اتنا کرو، پیسے ویسے جو ہے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیوار کے لیے مٹیریل سارا میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس لیے پیسے اپنے واپس رکھو، بس تم مجھے افرادی قوت، مزدور لوگ جو ہے وہ مجھے دے دو، تو میں ان سے، مزدوروں سے جو ہے اس درے میں دیوار جو ہے وہ بنوا دوں گا۔ فَأَعِینُونِی، پس تم اعانت کرو میری، مدد کرو میری، بقوت ساتھ قوت کے، طاقت کے، مجھے تم خود کچھ بندے جو ہے کام کرنے والے دے دو، مٹیریل میرے پاس ہے، تو میں جو ہے یہ درہ بند کر دیتا ہوں دیوار بنا کر، اجعل، میں بنا دوں گا، بینکم، درمیان تمہارے، و بینہم، اور درمیان ان یاجوج ماجوج کے، ردمن، ایک موٹی دیوار، صد جو ہے کم موٹی، ردم زیادہ موٹی، بہت چوڑی دیوار بنا دیتا ہوں۔ آتونی، انہوں نے بندے دیے، ذوالقرنین ان بندوں سے کہنے لگے، آؤ تم، یعنی لاؤ تم، نی میرے پاس، زبرا ٹکڑے،
الحدید خاص لوہے کے، خاص لوہے کے ٹکڑے جو تھے وہاں تھے۔ تو ذوالقرنین کہنے لگے کہ تم یہ لوہے کے ٹکڑے اٹھا کر نا اس درے میں لا کر رکھ دو، میں ان لوہے کے ٹکڑوں سے دیوار بنا دوں گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا صابہ، جب برابر ہو گیا، برابر ہو گئی وہ دیوار جو تھی، بین درمیان الصدفین، خاص دو چوٹیوں کے، صدف کے معنی چوٹیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں، اس درے کے دائیں بائیں جو ہے گول دائرے میں اس علاقے کو گھیرنے کے لیے بلند چوٹیاں تھیں پہاڑوں کی۔ تو ذوالقرنین جو تھے انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس جو خاص لوہے کے یا حقیقی لوہے کے ٹکڑے لاؤ، اور وہ انہوں نے ٹکڑے جو ہے وہ جس طرح کچی اینٹیں پکانے کے لیے جو بھٹے والے ہوتے ہیں جو اینٹیں پکاتے ہیں، اس طرح انہوں نے لوہے کے ٹکڑے اوپر نیچے جو ہے رکھ کر جو ہے ان کے نیچے آگ جلا دی۔ تو پھر لوہے کے ٹکڑے جو ہے آگ کی وجہ سے وہ بہت سخت گرم ہو گئے، آگ ہی بن گئے۔ پھر کیا ہوا، جب وہ ٹکڑے رکھ دیے اوپر پہاڑوں کی بلند چوٹیوں تک دیوار بنا دی اس لوہے کے ٹکڑے جو ہے اوپر نیچے رکھ کر، اس درے میں لوہے کے ٹکڑے جو تھے افرادی قوت کے ذریعے ذوالقرنین جو تھے انہوں نے ان لوہے کے ٹکڑوں کو اوپر نیچے رکھ کر جو ہے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں تک جو ہے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا ساوا، جب وہ برابر ہو گئی، ساوا مساوات، وہ دیوار برابر ہو گئی، بین درمیان الصدفین، درمیان دو چوٹیوں کے، پہاڑی چوٹیوں کے، صدف پہاڑی چوٹی، درمیان دو پہاڑی چوٹیوں کے برابر جب ہو گئی دیوار بلندی تک، تو کہا ذوالقرنین نے انفخوا، تم جو ہے آگ جلا دو۔ نفخ کے معنی پھونک مارنا، مطلب یہاں پر مراد ہے اس لوہے کی دیوار کے نیچے تم آگ جلا دو۔ قال انفخوا، کہا ذوالقرنین نے انفخوا، تم آگ جلا دو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جس جعلہ، بنا دیا اس لوہے کے ٹکڑوں کی دیوار کو، نارن، آگ، اتنی آگ جلائی کہ وہ لوہے کے ٹکڑے جو تھے وہ آگ کی طرح ہو گئے۔ حتیٰ یہاں تک اذا جعلہ، جب بنا دیا اس دیوار کو، نارن، آگ، یعنی لوہے کے ٹکڑے اتنی آگ دی ان کو کہ وہ خود ہی آگ بن گئے۔ کہا ذوالقرنین نے آتو، آؤ تم، نی، میرے پاس، یا لاؤ تم میرے پاس، آتو کے معنی لاؤ تم، نی، میرے پاس، افرغ، میں انڈیل دوں، علیہ، اوپر اس دیوار کے، کترن، پگھلا ہوا تانبا۔ اللہ رب العزت نے وہاں پگھلے ہوئے تانبے گرم کا جو ہے بالکل پانی اور گرم تھا، اس کا چشمہ جاری کر دیا، لوہے کے ٹکڑے بھی اللہ نے دے دیے۔ اس لیے ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس سارا مٹیریل ہے، آج صرف مجھے افرادی قوت دیں، پیسے خرچہ نہ دیں۔ تو جب وہ دیوار جو تھی لوہے کے ٹکڑوں کی جب وہ آگ بن گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں چشمہ جو تھا گرم گندک کا جو چشمہ تھا، اس میں سے ان کو لوگوں کو کہا کہ برتنوں میں بھر کر جو ہے یہ مجھے پکڑاؤ اوپر، اور اوپر سے پھر وہ جو ہے اس دیوار پر وہ پگھلا ہوا گرم تانبا جو تھا گرایا۔ ذوالقرنین نے جو اوپر سے نیچے جاتا رہا اور جو ٹکڑوں کے درمیان سوراخ تھے اس کے اندر وہ داخل ہوتا رہا، تانبا جو تھا، پگھلا ہوا تانبا جو تھا اس کے اندر جو ہے وہ لوہے کے ٹکڑوں کے اندر داخل ہوتا رہا، اور اس طرح جو ہے وہ ٹکڑے آپس میں جو ہے تانبے کے، پگھلے ہوئے تانبے سے جو ہے وہ جڑتے رہے، اور نیچے تک آ کر جو ہے وہ مکمل دیوار جو تھی وہ بن گئی، اور کہیں کوئی سوراخ نہیں تھا۔
اتنا اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا کہ کوئی سوراخ نظر نہیں آتا تھا۔ اب جب وہ دیوار بن گئی تو اب وہ یاجوج ماجوج جو تھے وہ اب پہاڑوں میں بند ہو گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو راستہ ہی بند کر دیا گیا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر روز وہ صبح کے وقت آتے ہیں، اس لوہے کے ٹکڑوں کی دیوار کو جو ہے وہ کریدتے ہیں چیزوں سے، تو تھوڑے سے جو ہے وہ سوراخ بنتے ہیں رات تک، پھر تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بس کریں آپ صبح گھر کریں گے۔ تو صبح آتے ہیں تو تھوڑے موٹے جو سوراخ ہوتے ہیں معمولی سوراخ وہ اللہ کے حکم سے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے دیوار بنا کر ان لوگوں سے کہا فَمَسْتَاؤُ، پس نہیں وہ طاقت رکھیں گے یاجوج ماجوج، این یظہروا، یہ کہ وہ ظاہر ہو جائیں یعنی چڑھ جائیں ہو اس دیوار پر۔ یاجوج ذوالقرنین جو تھے انہوں نے ان لوگوں کو جو درے سے باہر رہتے جنہوں نے دیوار بنوائی تھی ان سے کہا کہ اب وہ یاجوج ماجوج ہے مستاؤ نہیں طاقت رکھیں گے، این یظہروا، یہ کہ وہ چڑھ سکیں غالب آ سکیں ہو اس دیوار پر۔ فکر نہ کرو، دیوار اتنی لمبی ہے کہ یہ اس پر چڑھ ہی نہیں سکتے۔ وما، اور نہیں استطاعوا، وہ طاقت رکھیں گے لہو، واسطے اس دیوار کے نقباً توڑنا۔ نقب لگانا کے مطلب دیوار توڑ کر اندر داخل ہونا۔ نقب زنی یا نقب لگانا یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، نقب کے معنی توڑنا۔ وَمَسْتَطَاعُوا، اور نہیں وہ طاقت رکھیں گے یاجوج ماجوج لہو، واسطے اس دیوار کے نقباً توڑنا، سوراخ کرنا، اس میں سے سوراخ کر کے یہ توڑ کر یہ باہر نہیں نکل سکیں گے اور نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے۔ قالا، کہا ذوالقرنین نے ھذا رحمت، یہ رحمت ہے میرے ربی، میرے رب کی طرف سے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے کہ تمہیں جو ہے اس نے یاجوج ماجوج کے فتنے سے فساد سے بچا لیا۔ فَإِذَا، پر جس جاء آئے گا وعد و ربی، وعدہ رب میرے کا یعنی قیامت، جعلہ، بنا دے گا وہ اس دیوار کو اللہ تعالیٰ دکا، ٹوٹی ہوئی یا ریزہ ریزہ۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو میرے رب کے حکم سے یہ لوہے کے ٹکڑوں کی جو دیوار ہے جس کو یہ نہیں توڑ سکتے، میرے رب کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور رستہ کھل دے گا یاجوج ماجوج کے لیے۔ وَكَانَ وعد و ربی، اور ہے وعدہ رب میرے کا حق کا سچا، میرا رب کا وعدہ سچا ہے، جو کچھ اللہ کہہ رہے ہیں یہ قیامت تک یہ نہیں توڑ سکیں گے، نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے۔ اب یہ دیوار ٹوٹے گی تو قیامت کے زلزلے سے ٹوٹے گی جو اللہ کی طرف سے ہوگا، تو میرے رب کے حکم سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دکن، ٹوٹی ہوئی یعنی ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دیں گے اس دیوار کو۔ وَكَانَ وعد ربی حقا، اور ہے وعدہ رب میرے کا سچا۔ وَتَرَكْنَا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے چھوڑا بعضهم، بعض ان کے کو، یوم وَتَرَكْنَا، اور چھوڑیں گے ہم، قیامت کی بات ہو تو ماضی کو پھر مضارع میں مستقبل میں ترجمہ کر دیں، ترکنا پھر ماضی ہے لیکن جب قیامت کی بات ہو تو اس وقت مستقبل میں چلی جائے گی۔ ترکنا پھر ماضی کے ہم نے چھوڑا، لیکن چونکہ واقعات قیامت کے اس لیے ہم چھوڑیں گے۔ وَتَرَكْنَا، اور چھوڑیں گے ہم بعضهم، ان کے بعض کو، یومئذ، اس دن، یعنی جب دیوار ٹوٹے گی تو یاجوج ماجوج جو ہے وہ دوڑ کر جو ہے وہ اس درے سے باہر نکلیں گے۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑیں گے یعنی ان کا راستہ کھول دیں گے یاجوج ماجوج کا دیوار توڑ کر، بعضهم، ان کے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموجو، وہ داخل ہوں گے، فی بعض، بیچ بعض کے۔ جب وہ درے سے نکلیں گے تو پہاڑوں کی بلندی سے جب وہ میدانوں کی طرف آئیں گے تو دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اتنی تعداد ہوگی کہ وہ جو ہے ایک دوسرے کے اندر گم ہوتے جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کون کدھر گیا۔
یموج ہو وہ داخل ہوں گے فی بعض بیچ بعض کے، وہ ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جائیں گے، اتنی تعداد ہوگی کہ پہاڑوں سے جو ہے دوڑ کر نکل رہے ہوں گے، یا دوسرے مقام پہ ہے ینسرون، وہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے میدانوں کی طرف، اور آ کر جو ہے ایک جزیرہ جو ہے اس کا پانی جو ہے ختم کر دیں گے پی کر، اور بھی تباہی پھیلیں گے وہ۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پس پھونکا جائے گا بیچ خاص سینگ کے۔ جب یاجوج ماجوج جو ہے اس علاقے سے جو ہے دیوار ٹوٹ جائے گی اللہ کے حکم سے، اور وہ نکلیں گے میدانوں میں آئیں گے، تباہی پھیل دیں گے، تو پھر جو اس کے بعد قیامت کا بگل بجے گا۔ السور خاص سینگ ہے، بگل جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جب پھونکا جائے گا قیامت کا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بجے گا، ناقوس بجے گا، فجمعناہم، پس ہم جمع کریں گے ان کو، جمع کرنا، وعرضنا، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، واسطے تمام کافروں کے، عرضہ پیش کرنا۔ پھر جب جو ان کو جو ہے دوبارہ اٹھائیں گے تو تمام کافروں کو ہم جو ہے جہنم کے سامنے پیش کریں گے کہ اے جہنم یہ ہے تیرے لیے۔ کافروں کے ہر شخص کو جہنم کے سامنے اللہ پیش کر دیں گے۔ الذین، وہ لوگ، کافر وہ لوگ ہیں، کانت، تھیں، اعینہم، آنکھیں جن کی، فی غطاء، بیچ پردے کے، عن ذکری، ہمارے ذکر سے، ہماری نصیحت سے، آسمانی دین سے، قرآن سے، جن کی آنکھیں غطاء، پردے میں تھیں، یعنی بند تھیں، وہ ہماری کائنات کی قدرتوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ہماری پہچان نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ہیں کافر۔ کافر کون ہیں؟ کہ جن کی آنکھیں جو ہے بند ہیں، غطاء، غط کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ طواف کرتے ہوئے نا کئی لوگ جو ہے وہ جب کندھا ڈھانپنا ہو طواف میں تو دوسرے کو کہتے ہیں غط المنکب، اپنا کندھا ڈھانپ لو، غط کے معنی ڈھانپ لینا۔ فرمایا کہ الذین، کافر وہ لوگ ہیں، کانت، تھیں دنیا میں، اعینہم، آنکھیں جن کی، فی غطاء، بیچ پردے کے، عن ذکری، میری نصیحت سے، جن کی آنکھیں میری نصیحتوں سے کوئی سبق حاصل نہ کر سکی، میری کائنات کے معجزات کو دیکھ کر، معجزوں کو دیکھ کر کوئی علم حاصل نہیں کر سکی، وہ ہیں کافر۔ وَقَانُوا، اور ہیں وہ، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، سمع، سننے کی۔ کافروں کی دنیا میں اللہ کی کائنات کی کے معجزات دیکھنے سے بھی ان کی آنکھیں اندھی ہیں، اور ان کے کان بھی جو ہے سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بھی کانوں سے بھی وہ بہرے ہیں، کافر جو ہے، نہ کائنات کو دیکھ کر، نہ اللہ کے قرآن کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، اور نہ ان کے کان جو ہے کوئی حق کی بات کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ حق کو سنتے ہی نہیں ہیں، کافر جو ہے۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں، زیادہ مشکل لفظ لگتے ہیں مجھے، سبق زیادہ مشکل نہ ہو جائے آپ کے لیے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اللہ فرماتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں۔ ذی کے معنی والا، قرنین کے معنی دو سینگ، قرن کے معنی قوم بھی ہوتا ہے، دو قومیں بھی ہو سکتا ہے، کہ ان کی ماں کسی اور خاندان سے ہو، باپ کسی اور خاندان سے، یہ میں اپنی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کا قرن کے معنی سینگ بھی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں، عن کے معنی کے بارے میں، سے متعلق یا کے متعلق،
کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ساتلو جلد میں تلاوت کروں گا پڑھوں گا علیکم اوپر تمہارے من ہو اس واقعے سے ذکراً کچھ ذکر، میں ذوالقرنین کے واقعات میں سے کچھ ذکر جو ہے آپ کو سناؤں گا، آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ انا اللہ فرماتے انا بے شک ہم نے مکنہ قوت دی، ہم نے طاقت دی، ہم نے تمکنت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تمکنت میں طاقت، اور مکنہ کے معنی مکان ٹھکانہ دیا ہم نے، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے طاقت اور قوت ہے۔ انا بے شک ہم نے مکنہ قوت دی ہم نے لہو واسطے ذوالقرنین کے فی الارض بیچ زمین کے، وہ آتیناہ ہو اور دیا ہم نے اس کو من کل شین ہر چیز سے سبباً سبب کے میں راستہ بھی ہوتا ہے، سبب میں سبب بھی ہے، اور یہاں پر ہے اختیار۔ وہ آتیناہ ہو دیا ہم نے اس ذوالقرنین کو من کل شین ہر چیز سے سبباً اختیار، وہ ہماری چیزوں کو استعمال کرنے کا جو ہے ہم نے اس کو طاقت سمجھ بوجھ عطا کر دی۔ فَأَتْبَعَ پس وہ پیچھے چلے ذوالقرنین سبباً ایک راستے کے، تو سبب کے معنی ذریعہ بھی ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ ذوالقرنین پہنچے مغرب غروب ہونے چھپنے کی جگہ شمس سورج کے، جہاں سورج انتہائی زمین کے انتہا پر سورج غروب ہوتا ہے، جب اس مقام پہ پہنچے ذوالقرنین وجدہا پایا انہوں نے اس سورج کو تغرب وہ چھپ رہا تھا، غروب ہو رہا تھا، فی عین بیچ ایک چشمے کے، عین کے معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کے معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، بیچ چشمے کے حامیت دلدل کے، کیچڑ کے۔ ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ یا دلدل کے چشمے میں جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے۔ وہ وجدہ اور پایا انہوں نے ذوالقرنین نے اندہا پاس اس چشمے کے قوماً ایک قوم کو، انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو ہے سورج غروب ہونے کی جگہ کے قریب ایک قوم بھی رہتی تھی۔ قلنا اللہ فرماتے کہا ہم نے یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین اما یا ان یہ کہ تو عذبا تو سزا دے ان لوگوں کو جو خرمستیاں کرنے والے ہیں فسادی ہیں، ان کو سزا دے، و اما اور یا ان یہ کہ تتخذ تو پکڑے فیہم بیچ ان کے حسناً اچھائی، ان کے جو ہے غلطیوں پر تیری مرضی ہے ان کو سزا دے، یا پھر تو ان کو اچھے طریقے سے نرمی سے سمجھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، غلطیاں تو کریں گے، ان کی غلطیوں پر یا تو ان کو سزا دے کے ٹھیک کر، یا پھر ان کو جو ہے اچھے طریقے سے نرمی کے طریقے سے ان کو سمجھانا۔ کالا کہا ذوالقرنین نے اما سو من ظلم جو بھی ظلم کرے گا فسوف پس جلد ہی نعذبہ سزا دیں گے، ہم سزا دیں گے اس کو، ثم یردو پھر وہ لوٹایا جائے گا، پھیرا جائے گا، الی ربہ طرف اپنے رب کی۔ دنیا میں ہم یہ جو بھی فساد مچائیں گے، غلطیاں کریں گے، ظلم کریں گے، ہم ان کو سزا دیں گے، اور پھر مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر جو ہے فیعذبہ بس ان کو پھر اللہ بھی عذاب دے گا، سزا دے گا، عذابًا نکرا سزا بری، نکرا کے معنی بری، اللہ کے ہاں ان کو بری سزا ملے گی۔ وہ اما اور سو من آمنا جو ایمان لائے گا ان میں سے، وہ عاملہ صالحاً اور عمل کرے گا نیک، فلاح پس واسطے اس شخص کے جزاء بدلہ ہوگا الحسنہ حقیقی اچھا، ان کو خاص اچھا ان کی نیکیوں کا اور ایمان کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَسَنَقُولُ اور جلد ہم کہیں گے لہو واسطے اس شخص کے جو ایمان لایا نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو عنقریب کہیں گے من امرنا اپنے حکم سے، یسرا آسان بات، ہم ان کو آسان باتوں کی تلقین کریں گے، آسان کاموں کی تلقین کریں گے۔ ثم پھر اتبع پیچھے چلے وہ ذوالقرنین سببا ایک اور راستے کے، انتہائی مغرب سے اب وہ انتہائی مشرق کی طرف چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ جب وہ پہنچ گئے مطلع طلوع ہونے کی جگہ،
میم زبر والے سے اس میں ظرف مکان بنتا ہے، اس میں ظرف مکان، وہ اسم جو کسی جگہ کو ظاہر کرے۔ تو حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ ذوالقرنین پہنچے طلوع ہونے کی جگہ شمس حقیقی سورج کی، وجدہا پایا انہوں نے اس سورج کو، سورج عربی میں جو ہے مؤنث ہے، چاند ستارے عربی زبان میں مذکر ہیں، اور شمس جو ہے عربی زبان میں یہ مؤنث ہے، اس لیے اس شمس کی ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ ہوا مذکر کی ضمیر ہے، مؤنث کی، ہوا وہ ایک مذکر، وہ ایک مؤنث۔ فرمایا کہ وجدہ پایا ذوالقرنین نے اس سورج کو، تطلع وہ طلوع ہو رہا تھا، علی قوم اوپر ایک قوم کے، لم نہیں نجعل ہم نے بنایا لہم واسطے ان لوگوں کے، من دونہا سوائے اس سورج کے، یا علاوہ اس سورج کے، یا آگے اس سورج کے، سترن کوئی پردہ۔ سورج کے اور اس قوم کے درمیان جو ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا اس کے قریب ہی وہ قوم رہتی تھی، اور سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی کسی قسم کا کوئی پہاڑ کے ذریعے یا کسی طریقے سے کوئی پردہ نہیں تھا، یعنی سورج کی شعاعیں جو ہے وہ سیدھی اس قوم پر پڑتی تھی جب وہ طلوع ہوتا تھا۔ کذالک اسی طرح، وقد احطنا اور تحقیق ہم نے گھیر رکھا تھا ازل سے، بما ساتھ اس کے جو لدئی ہے پاس اس ذوالقرنین کے تھا، خبرن خبروں میں سے، جو سفر کر کے ذوالقرنین نے خبریں حاصل کی ہیں ہمارے پاس، وہ ازل سے ہی وہ خبریں جو ہے وہ ہمارے علم میں تھیں۔ ثم اتبع پھر وہ پیچھے چلے ذوالقرنین سببا ایک اور راستے کے، اب وہ مشرق سے شمال کی طرف چل پڑے، شمال میں پہاڑ ہیں، جنوب میں جو ہے پانی پانی ہے، سمندر ہے۔ تو فرمایا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جس وقت بلغا وہ ذوالقرنین پہنچے، بین درمیان السدین خاص دو دیواروں کے، وہ اینٹوں کی بنی ہوئی دیواریں نہیں تھیں، وہ الف لام سے خاص ہو گیا، وہ خاص دیواریں تھیں جو پہاڑوں کے ذریعے بنی ہوئی تھی، بلند پہاڑوں کی دیواریں تھیں جنہوں نے ایک علاقے کو جو ہے وہ گھیر رکھا تھا، پہاڑوں کی دیواروں نے اس علاقے کو گھیر رکھا تھا، اور ان پہاڑوں کی دیواروں میں سے وہ جو قوم اس علاقے میں رہتی تھی وہ نکل نہیں سکتی تھی، یعنی پہاڑوں کی دیواروں کو پھلانگ نہیں سکتی تھی، اور ایک طرف جو ہے وہ جنوب کی طرف جو ہے وہ ایک درہ تھا، چھوٹا سا راستہ تھا، اور اس راستے سے کے قریب باہر کی طرف جو ہے ایک قوم رہتی تھی۔ فرمایا حتیٰ اذا بلغا یہاں تک کہ جب وہ ذوالقرنین پہنچے، بین السدین درمیان خاص دو دیواروں کے، وجدہ پایا انہوں نے من دونہما ان دونوں دیواروں کے علاوہ، یعنی اس طرف ان دونوں دیواروں سے پہلے ذوالقرنین نے پایا، کیا پایا؟ قومن ایک قوم کو دیکھا کہ جب پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان ایک درہ تھا اور وہاں ایک قوم رہتی تھی، جب اس قوم کے پاس ذوالقرنین پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں لا یکادون نہیں وہ قریب تھے، یفقہون کہ وہ سمجھ سکیں قولا کسی بات کو، ان کی زبان اور تھی، ذوالقرنین کی زبان اور تھی، ذوالقرنین جو ہے وہ اپنی زبان میں انہیں کچھ بھی نہ سمجھا سکے، بس اشاروں کنایوں میں جو کام ہوا دیوار بنانے کا وہ اشاروں سے ہی ہوا۔ تو قالو ان لوگوں نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، انا یاجوج بے شک یاجوج قوم، و ماجوج اور ماجوج قوم، مفسدون فساد مچانے والے ہیں، فی الارض بیچ زمین کے، فہل پس کیا، نجعلو ہم بنا دیں، لکا واسطے آپ کے خرجن خرچ، اسی پیسے اکٹھے کر کے تہاڈے واسطے کوئی خرچہ بنا دئیے، اللہ اوپر اس بات کے، یعنی اس مقصد کے لیے،
ان تجالا یہ کہ تو بنا دے بیننا درمیان ہمارے و بینہم اور درمیان ان یاجوج ماجوج لوگوں کے صدن ایک دیوار۔ ذوالقرنین جی ہم جو ہے پیسے اکٹھے کر کے آپ کو خرچہ دیتے ہیں، آپ جو ہے یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے یہ درہ جو ہے یہاں پر ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہم جو ان کے فساد سے پریشان ہوتے ہیں بچ سکیں پریشانی سے۔ کالا کہا ذوالقرنین نے ماں جو مکنی تمکنت دی مجھ کو، قوت دی مجھ کو، طاقت دی مجھ کو، فی ہے بیچ اس دیوار کے بارے، ربی میرے رب نے خیرن وہ بہتر ہے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب نے جو ہے دیوار بنانے کے لیے مجھے یہاں سب کچھ دیا ہے۔ اور وہ آگے آ گیا، لوہے کے ٹکڑے بھی وہاں موجود تھے، پگھلے ہوئے تانبے، گرم تانبے کا پانی جو تھا، چشمہ بھی اللہ نے جاری کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چیزیں میرے پاس دیوار بنانے کی چیزیں ہیں، بس صرف مجھے جو ہے افرادی قوت دے دو، کام کرنے والے مزدور دے دو، میں دیوار بنا دوں گا۔ فَأَعِینُونِی پس اعانت کرو میری، مدد کرو میری، بقوت ساتھ قوت کے، افرادی قوت، مجھے مزدور دے دو، کام کرنے والے بندے دے دو، مٹیریل میرے پاس ہے، میں دیوار بنا دیتا ہوں۔ اجل میں بنا دوں گا بینکم درمیان تمہارے و بینہم اور درمیان ان قوم یاجوج ماجوج کے ردمن ایک موٹی دیوار، میں ایک بہت موٹی جو ہے دیوار جو ہے کبھی نہیں گرے گی، کبھی نہیں جائے اور اس کو گرا سکیں گے، میں ایسی دیوار جو ہے بڑی پختہ دیوار تم کو بنا دوں گا۔ آتونی لاؤ میرے پاس زبر الحدید ٹکڑے، زبر سے زبور نکلا ہے، زبور کے معنی بڑی کتاب کا حصہ، چھوٹی کتاب زبور، زبر کے معنی ٹکڑے۔ آتونی لاؤ میرے پاس زبر الحدید ٹکڑے خاص لوہے کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ساوا جب وہ برابر ہو گئی دیوار، بین الصدفین درمیان دو چوٹیوں کے، پہاڑوں کی چوٹیوں کے۔ تو ذوالقرنین نے جو ہے لوہے کے ٹکڑے لا کر ان کو جو ہے درے میں ایک دیوار بنا دی، موٹی دیوار لوہے کے ٹکڑوں سے، اور ان کے اندر جو ہے جس طرح اینٹیں چنتے ہیں اینٹیں پکانے والے، کچھ تھوڑے تھوڑے سوراخ رکھے تاکہ ان کے اندر جو ہے آگ جائے، اس طرح جو ہے پگھلا ہوا تانبا جو ہے ان کے اندر چلا جائے اور وہ جوڑ آپس میں پختہ ہو جائیں۔ تو حتیٰ یہاں تک کہ اذا ساوا جب وہ برابر ہو گئی دیوار، بین درمیان الصدفین دو خاص پہاڑوں کی چوٹیوں کے، کالا کہا ذوالقرنین نے انفخوا تم آگ جلا دو۔ جب وہ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں تک دیوار بلند ہو گئی لوہے کے ٹکڑوں سے، تو ذوالقرنین نے ان کو حکم دیا کہ اس دیوار کے نیچے آگ جلا دو۔ اب آگ پھر کیا ہوا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جس وقت جعلہ بنا دیا اس دیوار کو، لوہے کے دیوار کو بنا دیا نارن آگ، جب اس دیوار کے نیچے آگ جلائی اور بالکل وہ دیوار سرخ ہو گئی، تو کالا کہا ذوالقرنین نے آتو لاؤ نی میرے پاس، افرغ میں انڈیل دوں، علیہ اوپر اس دیوار کے، کتنا پگھلا ہوا تانبا۔ اللہ نے وہاں پگھلا ہوا گرم تانبا جو تھا اس کا چشمہ جاری کر دیا، اور ذوالقرنین ان سے کہنے لگے کہ اب چشمے کا جو تانبے کا پانی جو ہے وہ برتنوں میں لاؤ میرے پاس، میں اوپر سے گراتا ہوں تو اوپر سے نیچے آئے گا پگھلا ہوا تانبا، تو ہر درز جو ہے، ہر سوراخ جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور موٹی دیوار جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی۔ فمستطاعوا اللہ فرماتے ہیں بس نہیں وہ طاقت رکھتے، این یظہروا یہ کہ وہ ظاہر ہو جائیں، غالب ہو جائیں، چڑھ سکیں ہو اس دیوار پر۔ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی لوہوں کے ٹکڑوں سے، تانبے کا جو ہے وہ سیمنٹ، جب سمجھ لیں سیمنٹ کی جگہ تانبا پگھلا ہوا ڈالا، تو وہ اس جو ہے تو طاقت نہیں رکھتے تھے، این یظہروا یہ کہ وہ چڑھ جائیں ہو اس دیوار پر، اتنی بلند تھی کہ اس دیوار پر وہ چڑھ نہیں سکتے تھے، ویسے ہی پلین تھی، پکڑنے پاؤں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وما اور نہیں
استطاع وہ طاقت رکھتے تھے یاجوج ماجوج لہو واسطے اس دیوار کے نقبن توڑنا، وہ اس دیوار میں سوراخ کرنا، اس کو توڑنا، یہ بھی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے یاجوج ماجوج، ایسے بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ کالا کہا ذوالقرنین نے حاضہ یہ رحمت ہے میرے ربی میرے رب کی طرف سے، یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے رب نے سب کچھ کیا ہے، کروایا ہے مجھ سے۔ فیضا جا پر جس وقت آئے گا وعد و ربی وعدہ رب میرے کا، جالہ بنا دے گا اس دیوار کو دکا ٹوٹی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے۔ جب قیامت کا وعدہ آئے گا، قیامت کے زلزلے سے اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائیں گے۔ وکان وعد و ربی، اور ہے وعدہ رب میرے کا حق کا سچا۔ اللہ فرماتے ہیں وترکنا، اور چھوڑا ہم نے، بعض ہم ان کے بعض کو، یہاں پر جو ہے ماضی کا صیغہ کہ قیامت کے لیے، اور چھوڑیں گے ہم بعض ہم ان کے بعض کو، یوم دن اس دن، قیامت کے دن جب قیامت آئے گی نہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یموجو وہ داخل ہوں گے، فی بعض بیچ بعض کے، جب قیامت کے دن جو ہے وہ جو ہے اٹھائے جائیں گے، یا پہلے جو ہے جب دیوار ٹوٹے گی تو پھر وہ وہاں سے جو ہے اس علاقے سے نکلیں گے، اور اتنی تعداد ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے اندر گم ہوتے جائیں گے، اور پہاڑوں کے بلند علاقے سے میدانوں کی طرف دوڑ کر نیچے اتر رہے ہوں گے۔ فرمایا وترکنا، اور چھوڑیں گے ہم ان کو اس دیوار کے اندر کے علاقے سے، ہم ان کو نکالیں گے، بعض ہم ان کے بعض کو، یوم اس دن جس دن وہ دیوار ٹوٹے گی، یموجو وہ داخل ہوں گے، فی بعض بیچ بعض کے، یعنی اتنی تعداد ہوگی کہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ چھپ جائے، گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہو کر گم ہو جائیں گے۔ ونفخ فی الصور، پھر جو دنیا میں جو ہے وہ حدیث کے اندر واقعات آتے ہیں کہ وہ دنیا میں جو ہے جزیرہ تبر جو ہے، یہ کیا لفظ ہے میں حافظے سے نکل گیا، تو وہ جزیرہ جو ہے اس کا پانی پی لیں گے، حدیث میں یہ واقعہ ہے یاجوج ماجوج کا، پھر وہ تباہی پھیر دیں گے، پھر ان پہ موت طاری ہوگی، پھر جو ہے بڑے بڑے چیلیں جو ہے ان کا گوشت نوچیں گی، تو اس طرح کے واقعات ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے، جو حدیث کے اندر موجود ہے۔ جزیرہ تبری ہے یا تبرہ، اس میں میرے حافظہ کام نہیں کر رہا۔ فرمایا ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا بیچ خاص سینگ کے، قیامت کا بگل بجے گا، وجمعناہم فجمعناہم، پس جمع کریں گے ہم ان کو، جمع کرنا، وعرضنا، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو، یوم دن اس دن، یعنی قیامت کے دن، للکافرین واسطے تمام کافروں کے، عرضہ پیش کرنا، ہم کافروں کے سامنے جو ہے جہنم کو لے آئیں گے کہ یہ تیرا شکار ہے، ان کو اب اپنے پیٹ میں داخل کر لے۔ الذین، کافر وہ لوگ ہیں، کانت فی، دنیا میں، آینہم، آنکھیں جن کی، فی غطاء، بیچ پردے کے، جن کو کائنات کے عجائبات معجزات نظر نہیں آتے تھے، اور وہ ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، کہ روزانہ سورج جو ہے بڑے سکون سے طلوع ہوتا ہے، بڑے سکون سے چلتا ہے، بڑے سکون سے غروب ہو جاتا ہے، کبھی بارش شروع ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ کبھی ہوا تیز چلتی ہے، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرم، کبھی درختوں پر پتے بھی نہیں ہوتے، کبھی پتے اور پھل کثرت سے ہوتا ہے، مٹی میں سے بے بہار نعمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کائنات کے ان معجزات کو دیکھ کر جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے بند تھیں، کوئی نصیحت، اللہ کی نصیحت کو، ذکر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کانوں، اور تھے وہ کافر، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے تھے، سمع، سننے کی، وہ اللہ کے ذکر کو سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، ان کے کان انہوں نے، کافروں نے بند کر رکھے تھے، ان کو نصیحت اچھی نہیں لگتی تھی۔ جیسے ہم یہاں کسی کو سنائے نا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے، اچھا تو وہابی ہے، نبی علیہ السلام نہ ہی نہ بولنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اچھا تو وہابی ہے، پھر اللہ دے بندے جو نبی دی گل کرے وہ وہابی ہوندا ہے۔ عجیب، یہ جہالت کا ایسا سایہ ہے کہ بات نہیں سننا چاہتے۔
اگر کہیں جی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو فوراً کہیں گے اچھا جی تسی وہابی ہوں ہو۔ جو اللہ کے رسول کی بات کرے وہ وہابی ہے، اور یہ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے ہیں یہ جو ہے یہ حنفی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اور سب کچھ ہیں۔ یہ ہمارا ماحول بنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وکانو اور تھے وہ لا یستطیعون طاقت رکھتے سماع سننے کی، وہ اللہ کی نصیحتوں کو، اللہ کے ذکر کو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، پسند ہی نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول کی بات کو سننے کا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اشمئزت تنگ پڑ جاتے ہیں، علیہم قلوبہم دل ان کے، اشمئزت قلوبہم ان کے دل جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں۔ اشمئزت کسی چیز کا سکڑ جانا، اور اس سے لفظ جو ہے وہ عورتوں کی جو قمیض کے نیچے بنیان ہوتی ہے اس کو شمیز کہتی ہیں عورتیں۔ شمیز وہ مردوں والی بنیان نہیں پہنتی، وہ انہوں نے ہلکی سے ایک جو ہے قمیض بنا رکھی ہوتی ہے نیچے پہننے کے لیے، تو اس کو شمیز کہتی ہیں۔ تو یہ شمیز کا لفظ قرآن پاک سے لیا گیا ہے۔ اشمئزت وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے اشمئزت سکڑ جاتے ہیں، قلوبہم دل ان کے۔ تو وہ جو شمیز ہوتی ہے وہ بڑی چست ہوتی ہے قمیض کے نیچے، اشمئزت وہ سکڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ جب دنیا میں وہ سن نہیں سکتے تھے، اللہ کی نصیحتوں کے لیے ان کی آنکھیں بند تھیں، تو یہ تھے وہ کافر جن کو جہنم کے سامنے پیدا کیا جائے، اپنا پیش کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔